بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اپنی تباہ شدہ ساکھ بحال کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ پارلیمنٹ سے زیادہ آج 3 مارچ کا کیونکہ آغاز ہو گیا ہے، یعنی آج 3 مارچ کو سب سے زیادہ نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر لگی رہیں گی۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد ہے یا پی ڈی ایم کا اعلی کار ہے۔ فیصلہ چند گھنٹے بعد اس لیے ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جیسے ہی ٹائم شروع ہوگا تو حکومت جو ہے حکومتی جو ٹیم ہے وہ دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائے گی، اور فاروق حبیب صاحب اور کمل شوذب صاحبہ نے جو ایک ریفرنس دائر کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف، اس پر بات کی جائے گی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ اعتراف کر چکا ہے کہ بالکل وہ ووٹ خرید رہا تھا، بالکل وہ ووٹ ضائع، مطلب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ووٹ خرید رہا تھا، لیکن ویڈیوز آ چکی ہیں، لیکن وہ یہ ضرور اعتراف کر چکا ہے کہ جی بالکل میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ تو ووٹ ضائع کرنے کا اس طرح سے طریقہ بتانا، اس طرح سے کسی کو ووٹ ضائع کرنے کی ترغیب دینا، یہ بہرحال ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان NA-75 والا کام کرے گا کہ NA-75 میں چاند پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایشو آیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پورے حلقے میں نون لیگ کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے پورے حلقے میں الیکشن کا آرڈر دیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، 2 اپلیکیشن تھی نون لیگ کی نوشین افتخار صاحبہ کی جانب سے، ایک صبح 3:35 پر، ایک 5:19 پر۔ ان دونوں میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ 337 پولنگ اسٹیشن کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہوں نے جو ریلیف نہیں مانگا تھا وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ کر ریلیف دیا کہ کیونکہ ہماری نظر میں الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ یہاں پر پورے ملک کا مسئلہ ہے، پورے ملک کے سینٹ الیکشن کا مسئلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے۔ وہاں پر تو ویڈیوز کو دیکھ کر اور یہ تاثر بنا لیا گیا کہ بہت خوف راز تھا، بہت کرپشن، لوٹ مار ہوئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ یہاں پر بھی ویڈیوز آ چکی ہیں، لیکن سمپل ایک بیان آیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے۔ اگر یہ شاید حکومت کے کوئی معاملہ ہوتا تو الیکشن کمیشن ممبران بھاگم بھاگ آ جاتے، عدالت لگا لیتے، بیٹھ جاتے اور قوم کو ایک ایکٹیو الیکشن کمیشن آف پاکستان نظر آتا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ اور میں تو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب نے ویڈیوز دکھائیں 5 سیکنڈز کی، 7 سیکنڈز کی، اور الیکشن کمیشن نے کہا اوہ یہ تو بہت کام خراب ہو گیا، یہ تو خوف و ہراس تھا، فائرنگ تھی، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ بھی 4-5 دن پہلے راولپنڈی میں بسنت منائی گئی تو بہت زیادہ فائرنگ ہوئی، تو میں اسی دن کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ کوئی بنا کے رکھ لے، بسنت کے موقع پہ جو ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اور سینٹ الیکشن والے دن یہ دکھا دی جائے اگر پی ڈی ایم ہار جاتی ہے، اور وہ یہ بسنت والی ویڈیوز فائرنگ کی چلا دیں کہ وہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ باہر بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی تھی اور ہمارے ممبران بڑے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈال سکے، تو یہ دیکھیں بڑی زیادتی ہو گئی۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو یہ تاثر ہے کہ پی ڈی ایم کی کوئی بات ہوگی، کوئی موقف ہوگا وہ تسلیم ہو جائے گا، لیکن پی ڈی ایم کی ویڈیوز آتی رہیں، اعترافی بیان آتے رہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ نہیں کرے گا۔ اس تاثر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو زائل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور یہ آخری موقع ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ سندھ کے حوالے سے بھی بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا کہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا، یہ فکس تھا سارا کچھ۔ لگتا ہی ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین نے خود ہی یہ سارا کچھ ریکارڈ کیا، جان بوجھ کے وہ ان کے ہاتھوں بکنے کو تیار ہو گئے تھے تاکہ ان کو ایکسپوز کیا جا سکے، اور میڈیا کا بیانیہ بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ میڈیا پچھلے 1 ماہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف سے اس لیے بغاوت کریں گے کیونکہ تحریک انصاف نے ٹکٹ غلط لوگوں کو دیے ہیں، حفیظ شیخ صاحب کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے، حفیظ شیخ صاحب کسی کو ملتے نہیں ہیں۔ لیکن اب ان ویڈیوز کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو خریدا جا رہا تھا، منڈیاں لگ رہی تھیں، پیسہ چل رہا تھا، اور وہ دیکھیں مطلب کہ اس میں وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں، واللہ باللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اتنے کروڑ کے فنڈ ملیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ترقیاتی فنڈز ملیں گے اس میں سے بھی آدھے آپ رکھ لیجئے گا، یعنی اس میں سے بھی آدھے آپ کھا لیجئے گا۔ 10% بھی نہیں کہا، 50% انہوں نے کہا آپ رکھ لیجئے گا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو فلاں فلاں جگہ سے مل جائیں گے، اور پوری وہ اسکیم بتا رہے ہیں، ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ترقیاتی فنڈ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا سرکاری وسائل استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا اس بنیاد پہ سندھ حکومت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا؟ پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا؟ پی ڈی ایم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا؟ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان
کیونکہ شاید اس وقت ان کا نشانہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک سپریم کورٹ میں جو ان کو سبکی ہوئی، جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس خفت کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اس شرمندگی کا شاید بدلہ لینا چاہتے ہیں، اٹارنی جنرل کے ان دلائل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا، عمران خان کا ایک بڑا پرانا عمران خان نے حساب دینا ہے 2 اراکین کا، جن 2 اراکین کی اپوائنٹمنٹ پر عمران خان نے بہت ٹویٹس کیے تھے، بہت مخالفت کی تھی، بڑے میڈیا میں بیانات دیے تھے، تو وہ حساب بھی تو چکتا کرنا ہے نا، ایسے تو نہیں جانے دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے بھی لگتا یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے، ایک طرف سینیٹ کا الیکشن ہو رہا ہوگا قومی اسمبلی میں، دوسری طرف الیکشن کمیشن پہ نظریں ہوں گی، تیسری طرف سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب کا کیس چل رہا ہوگا، چوتھی طرف لگتا ہے کہ ویڈیوز آ رہی ہوں گی، انکشافات ہو رہے ہوں گے، آڈیوز آ رہی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیز آج ہی سامنے آ جائے کہ یہ 4 اراکین بالکل جان بوجھ کے ان کے ہاتھوں بکنے کو تیار ہو گئے تھے تاکہ ان کو ایکسپوز کیا جا سکے۔ ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم بہت شدید برہم ہے، پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں، کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے نے بہت جلد بازی میں پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت غلط کیا ہے جو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، اور ان کو یہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ اعتراف نہ کرتے تو بڑا مشکل تھا اس کیس کو آگے لے کر چلنا، لیکن وہ پی ڈی ایم کے بہت سے لیڈرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے نے اعتراف کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی یہ چیزیں بڑی گمبھیر ہو گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ڈٹ گیا تھا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، کون پوچھنے والا ہے؟ جنہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹ گئے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو یہاں پہ تو کوئی اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال خرم شیر زمان صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی، اس سے بھی تاثر یہی مل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی چیزیں جو ہے وہ سٹنگ آپریشن کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی یا تو یہ سٹنگ آپریشن تھا یا اتنا تحریک انصاف نے جیسے بھی چیزیں اس طرح کی مینیج کی ہوئی تھی کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز کسی نہ کسی طرح سے ان تک پہنچ جائیں، جو بھی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے، اور ان کا وہ جو بیانیہ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہیں، ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ضمیر کی آواز میں دیں گے، کیونکہ گیلانی صاحب مسکراتے بہت اچھا ہیں، گیلانی صاحب ڈریسنگ بہت اچھی کرتے ہیں، گیلانی صاحب جنوبی پنجاب کے ایم پیز کو بڑا خوش رکھتے تھے، گیلانی صاحب اپوزیشن والوں کو ملنا کرتے تھے، گیلانی صاحب پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ آتے تھے، گیلانی صاحب یہ بہت کرتے تھے، وہ بہت کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ گیلانی صاحب کو زیادہ ووٹ پڑیں گے، گیلانی صاحب جیت جائیں گے۔ لیکن اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ سندھ حکومت کے وسائل خرچ ہوئے ہیں، سرکاری پیسہ بھی استعمال ہوا ہے، سرکاری فنڈز دینے کے وعدے بھی ہوئے ہیں۔ عمران خان پر تو یہ الزام ہے کہ انہوں نے ترقیاتی فنڈز کے نام پر سرکاری خزانے سے پیسہ لٹایا ہے، پی ڈی ایم کے تو ثبوت آ گئے ہیں۔ لیکن فضل الرحمان صاحب جو جہاد کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کلمہ حق کہنا جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے، وہ ان کا جہاد سامنے نہیں آیا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر گناہ کبیرہ ہے خاموش رہنا، تو وہ خاموش ہیں، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک شرمناک چہرہ ہے ہماری پاکستان کی سیاست کا، دیکھیے، اور افسوس کے علاوہ یہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو، ہمارے ادارے مستحکم ہوں، مضبوط ہوں، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے اعلی کار ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔